یہ ہیں کہ جو اب یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے لیڈر کے ساتھ، ان کا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کی خوف کی بازگشت ابھی تک ہے. یہ اس دن سے ڈرے جس دن ہم روڈوں پہ نکل گئے، اور جس دن ہم روڈوں پہ نکل گئے تو پھر یہ 9 مئی نہیں ہم پہ قیامت صغریٰ بھی کر دینا اور لاشوں کے ڈھیر بھی بچھا دے. خدا کی قسم یہ اب پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی مستقبل کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے اپنا مینڈیٹ واپس نکلوانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے روڈوں پہ، اور ایسے نکلیں گے کہ ان کی کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی لاٹھی گولی ہمیں روک نہیں سکے گی. پھر ہمارے دھرنے بھی ہوں گے پورے پاکستان میں، ہمارا احتجاج بھی ہوگا. یہ ایک عوام کے قہر سے ڈرے. یہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی بیگم کو ڈالا ہوا ہے، اس کی بہنوں پہ کیسز ہیں، ان کے تمام پارٹی پہ کیسز ہیں. آج میرے 10 کیسز لگی ہوئے تھے، ان کی کیسز لگی ہوئے تھے، پوری پارٹی عدالتوں میں پھر رہی ہے. اوپر سے آپ لیڈر کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ نے اس کی بیگم کو ہماری منشا کے منافی آپ نے اس کو بڑی گالہ میں رکھا ہوا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہاتھ کھڑے کریں گے اور نہ ہتھیار ڈالیں گے. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اسمبلی کے اندر، جس طرح میرے محترم نے کہا، اسد قیصر صاحب نے، دمادم مسکن اندر تیز سے تیز تر ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس دن ہم روڈوں پہ نکلیں گے، اور نکلیں گے ضرور، پورے پاکستان میں نکلیں گے، پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی. ہم مار کھائیں گے، ہم لاٹھی بھی کھائیں گے، گولیاں چلائیں گے تو وہ بھی ہم سینہ سپر ہو کے کھائیں گے. یہ جلیانوالہ باغ کا بھی تاریخ دہرا دیں، لیکن ہم اپنے حق سے کسی بھی صورت میں ہمارا دھرنا بھی ہوگا، بیٹھے رہیں گے. عالمی دنیا کی توجہ، عدالتوں کی توجہ، اور جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہماری طرف سے کوئی تشدد نہیں ہوگا. نوبت اگر آئے گی تو ہم لانگ مارچ پہ بھی جائیں گے. لیکن میرے محترم اسد قیصر صاحب نے جو بات کی ہے، تھوڑی سی چیز اس میں ایڈ کر دوں. جو حکم نامہ یا لیٹر آئی جی پریزن پنجاب لاہور کو لکھا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، انہوں نے 3 چیزیں اس میں کہی ہے کہ متعدد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ اٹیک کریں گے اڈیالہ جیل پہ. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیسری کڑی ہے. پہلے انہوں نے بشو بی بی کو رکھا، ہماری منشا مرضی کے بغیر از خود اپنے تئیں بنی گالہ کو انہوں نے سب جیل ڈکلیئر کیا اور وہاں پہ زبردستی رکھا. خان صاحب کی طرف سے پٹیشن بھی ہوئی کہ ان کو واپس اڈیالہ جیل بھیجے، وہ ابھی تک زیر سماعت ہے. پھر دوسری کڑی آئی کہ 3 افغانی پکڑے گئے، ان کے پاس نقشے تھے، بارود تھا، یہ تھا، وہ تھا. ابھی تک اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی کہ وہ کہاں گئے، کس نے بھیجے تھے، ان سے تفتیش میں کیا انفارمیشن آئی. تیسری بات یہ آئی کہ یہ لیٹر آیا. اب یہ مینٹلی قوم کو یہ اس چیز پہ تیار کر رہے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل تو بڑا غیر محفوظ ہو گیا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو جواز بنا کے وہ خان صاحب کو بھی بنی گالہ بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں زبردستی کی. بنی گالہ جنگل ہے، یہاں پہ اگر ٹارگیٹڈ اٹیک آپ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ کوئی آپ نے پلٹن کڑی کر دی ہیں جو خان کی سیکیورٹی کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ یہ چوز کر رہے ہیں وہ ہے بنی گالہ، اور یہاں سے نکالنے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں. میں نے اس لیٹر کو، اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے کیا کیا، جیل میں نے ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اختیار ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں کسی کی ملاقات روکے، اور نہ انہوں نے کسی قانون کا حوالہ دیا ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی آرڈر کیا ہی نہیں ہے تحریری، زبانی طور پہ ہمیں کہا جی آپ نہیں آ سکتے. اب اس کے بعد کل ہمارے ٹرائل ہیں، میں جاؤں گا وہاں پہ جیل میں، لیکن پہلے میں ریٹ جمع کر رہا ہوں اور کل کے لیے میری کوشش ہوگی کہ کل ہی لگ جائے. اس کے بعد خان صاحب سے ہماری ملاقات کل ہونی چاہیے، کیونکہ اب پورے ملک میں اضطراب پھیلا ہوا ہے اور چیز میں سراسیمگی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ بار بار قوم کو ڈرا رہے ہیں، تھریٹ ہیں، بارود ہیں، نقشے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں ٹارگیٹڈ اٹیک کی نشاندہی انہوں نے خان صاحب کی ہے اس لیٹر میں. ان تمام چیزوں کو آج ڈسکس کیا. مجھے یقین ہے کہ 2 دن کے اندر یہ پابندی تو ختم ہو جائے گی جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے. لیکن ہمارا ابھی فی الوقت کوئی رابطہ نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ، اور ہم بڑے ہی یعنی کہ ایسے گو مگو کی حالت میں ہیں کہ کیوں اس طریقے سے انہوں نے اب ظلم کی یہ ایک بات رہ گئی تھی. اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے وہاں پہ بنی گالہ شفٹ کریں گے، اور بنی گالہ میں پھر انہوں نے اگر کوئی اٹیک کرنا ہوا تو یہ بنی گالہ میں اٹیک ہوگا.